سورہ بقرہ آیت نمبر 60 رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب طلب کیا موسیٰ سے لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی، استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اضرب بعصاک الحجر، اپنے اس عصا کو پتھر پر ماریے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، تو نکل پڑے، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا پینے کا گھاٹ، اپنا چشمہ۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم من و سلوہ پر سے نہیں، صرف ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمارا گزارا ایک کھانے پر نہیں ہوتا۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تو آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، جو زمین سے اگتا ہے، من بقلها، ترکاری، وقثائها، اور کھکڑی، وفومها، اور گندم، گندم، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلتے ہو اس سے جو کم تر ہے، بالذی هو خیر، اس کو جو بہتر ہے، یعنی وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے وہ تم لینا چاہتے ہو، ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، اگر آپ چاہتے ہی ہو تو ٹھیک ہے اس شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، تو اس شہر میں جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلہ، اور مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، یعنی اللہ کے غضب میں وہ آئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، احکام خداوندی نہیں مانتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ہی کا واقعہ، اس کا
ضمن میں یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام من و سلوہ جب آ گیا وہ کھاتے رہے تو پانی طلب کیا کہ چلو جی کھانے کے لیے تو مل رہا ہے، سویٹ بھی مل رہی ہے، سویٹ ڈش بھی مل رہی ہے، نمکین ڈش بھی مل رہی ہے، تو ہمیں پانی بھی چاہیے۔ جب پانی طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر عصا کو ماریے۔ اب بظاہر یہ عقل کے خلاف ہے، بظاہر یہ عقل کے خلاف ہے۔ یہاں پر ضمن میں یہ سمجھیے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، معجزہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر، اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت ہوتی ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس سے کوئی خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جائے، لیکن اللہ کا ولی ہو۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ساری زندگی 100% زندگی اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارتا ہو، یہ ولی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہو تو وہ ولی ہے، یا اور جیسے بہت سارے جو ہے نا وہ نام نہاد ولی بنے پھرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی پوری زندگی گزارتا ہو۔ اور پھر دیکھیں بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، دیکھو کوئی ولی جتنا بھی عبادت کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک بیمار ہیں، 2 صحابہ کے سہارے پر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب ان کے لیے معافی نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کس بات کی بولی ہیں کہ ہم تھوڑی سی عبادت کر کے، تھوڑا سا نام بنا کے ہم کہیں جی نہیں مجھے عبادت کی ضرورت ہے۔ تو کرامت اس کو کہتے ہیں جو کسی خلاف عادت چیز، جو کوئی عام آدمی بغیر کسی آلے کے نہ کر سکے اور کسی ایسے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جادو، یہ نظر بندی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جادو بھی ہوتا ہے، نظر بندی بھی ہوتی ہے، کہ یہ اپنے آپ کو بعض اوقات ولی کہتے ہیں، بعض اوقات ولی نہیں بھی کہتے ہیں، اور خلاف عادت کوئی کام کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت اللہ کا ولی ہے، حالانکہ وہ جادوگر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ولی کی پہچان کیا ہے؟ جو اپنی 100% زندگی اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا وہ ولی ہے۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو عقل میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا۔ اور بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ عصا جو پتھر پر پڑا نا، یہ پتھر پڑا، تو یہ پتھر پر پڑنے کے ساتھ ساتھ آنے والی ساری انسانیت کی عقل پر بھی پڑا ہے کہ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے میں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو کام اللہ جس چیز کا بھی ارادہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ مشکل کا جو لفظ ہے نا، مشکل، امپاسبل، یہ ہم اور آپ کے لیے کنسپٹ ہے، انسانوں کے لیے کنسپٹ ہے، مخلوقات کا کنسپٹ ہے۔ اللہ کے ہاں یہ مشکل کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ مشکل بھی آسان، آسان تو ہے ہی آسان اللہ کے۔ اس لیے انسان کی کوئی بھی مشکل ہو تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترغیب دی ہے، علماء بھی، فقہاء بھی یہ ترغیب دیتے ہیں، محدثین کرام بھی یہ ترغیب دیتے ہیں، کبھی بھی کوئی مشکل ہو تو اس کی طرف رجوع کرو جس کے لیے یہ مشکل نہ ہو، اس کی طرف رجوع کرو جس کے لیے مشکل۔ دیکھو نا، کسی کا کوئی کام پڑ جاتا ہے تو بڑے کے پاس، کسی افسر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یار اس کے لیے تو یہ کام مشکل ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام، اور وہ بھی کہتے ہیں ناسمجھی سے کہتے ہیں میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، میں دستی کر دوں گا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کاموں کے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ انسان تو بظاہر ایک سبب، ایک ذریعے کے طور پر ہے۔ بہرحال آنے والی ساری انسانیت کی عقل پر بھی ایسا ایک قسم کا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ سے جو مانگے اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کر سکتے ہیں، اس لیے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اب 12 چشمے کیوں نکلے؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اب ہر ایک بیٹے سے ایک نسل چلی، ایک قبیلہ بنا۔ اب یہ سارے ضدی تھے تو اس لیے 12 چشمے اللہ نے نکال دیے۔ 12 راستے بھی بنے تھے نا، 12 راستے بھی دریا پر بنے تھے، اور یہ 12 چشمے بھی نکل پڑے، اس لیے کہ تاکہ آپس میں نہ الجھیں۔ کہا قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا
جو ہے وہ پینے کی جگہ پہچان لی. تو لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ پینے کی جگہ انہوں نے ایسے پہچانی کہ پتھر کی سائڈس تھی، مختلف سائڈ سے پانی نکلا تھا، تو انہوں نے اپنی سائڈ پہچان لی کہ بھائی اس طرف سے ہمارا ہے، اس طرف سے ہمارا، اس طرف سے ہمارا، اس طرح انہوں نے ترتیب پہچان لی. بہرحال چونکہ آپس میں الجھتے تھے، اللہ نے ان کی ایسا دیکھو کتنی اللہ نے ان کے لیے آسانی کی. اللہ نے کہا نا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو یہ وہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ان پر کی گئی ہیں ان کی یاد دہانی ان کو کرائی جا رہی ہے. بہرحال جب پانی نکل پڑا تو اللہ نے ان کو کہا دیکھو من و سلوات تمہیں مل رہا ہے آسانی کے ساتھ، سمجھو ایک قسم کا تیار کھانا ہے، پینا بھی تمہارے لیے آسان ہے. اب تم کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے طبی لحاظ سے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے پانی پینا چاہیے پھر کھانا کھانا چاہیے، پہلے پانی پینا چاہیے پھر کھانا کھانا چاہیے. اور بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ پانی پینی چاہیے. لیکن اس کے برعکس قرآن و حدیث میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میری جو ایک ناقص سا مطالعہ ہے، میں نے جہاں بھی دیکھا ہے تو شاید کہ ایسا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے جہاں بھی دیکھا ہے وہاں پہ پہلے کھانے کا لفظ ہے پھر پینے کا لفظ ہے. پہلے کھانے کا لفظ کلو واشربوا، آپ پورے قرآن مجید میں دیکھیے شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ پہلے پینے کا ذکر ہو واشربوا وکلوا، ایسے شاید پورے قرآن مجید میں یا حدیث کے پورے ذخیرے میں کہیں بھی نہیں. تو ہمارے لیے قرآن رہنمائی ہے، قرآن رہنمائی ہے. اور ایک جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، ہر ایک علم، ہر ایک بات، ہر ایک مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے جو ذہن ہے وہ اسے اخذ کرنے میں یہ قاصر ہے. تو بہرحال یہ ایک بنیادی نقطہ ہے طبی لحاظ سے کہ ڈاکٹر حضرات کی اپنی ریسرچ ہوگی، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ان کی جو ہے مقام، ان کی جو ہے وہ عزت اپنی جگہ پر ہے، ان کی محنت اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال قرآن و حدیث میں اگر نظر دوڑائی جائے جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو پہلے کھانے کا ذکر ہے پھر پینے کا ذکر ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر پہلے پیاس لگی ہو، اگر پہلے پیاس لگی ہو پانی پی سکتے ہیں، ممانعت کوئی نہیں ہے، ممانعت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ترتیب دیکھی جائے تو قرآن میں ایسی ہی ہے. بہرحال اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین کے اندر فساد مت مچاؤ. فساد مچانے کا کیا مطلب ہے کہ تم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، مختلف قسم کے مطالبات کرتے رہتے ہو، اتنے ضدی قوم ہو، میں تم پر جو ہے نا احکامات نازل کرتا ہوں، تم اس کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے ہو، نبی کو بھی تنگ کرتے ہو، آگے جیسے آئے گا انبیاء کو قتل بھی کرتے ہو، تو زمین کے اندر فساد مت مچاؤ. اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ایک کیا روزانہ ہی من و سلوا، روزانہ ہی من و سلوا، روزانہ ہی من و سلوا، روزانہ ہی بٹیرے، روزانہ ہی بٹیرے، روزانہ ہی بٹیرے. ہمیں کچھ اور چاہیے، ہمیں کچھ اور تھوڑی چین چاہیے، تبدیلی چاہیے ہمیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، پیاز ہو گیا، کھکڑی ہو گئی، مسور کی دال ہو گئی جو زمین سے اگتی ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ترکاری ہو گئی، یہ چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ ہم یہ چیزیں بھی کھائیں. روزانہ روزانہ ہم منوسر ضدی قوم تھی نا، کہا روزانہ روزانہ ہم یہ نہیں کھا سکتے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تم بہتر چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز لیتے ہو، بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو پسند کرتے ہو، ادنا چیز لے رہے ہو کہ سبزی ہے اس میں تمہیں محنت کرنی پڑے گی، ہل چلانی پڑے گی، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، پھر انتظار کرنا پڑے گا، پانی ڈالنا، مشقت کرنی پڑے گی، پھر پھل آئے گا، پھر اس کو تم پکاؤ گے اور پھر کھاؤ گے. کتنا لمبا پروسیس ہے. اللہ تمہارے لیے کتنی آسانی کر رہے ہیں، پہ تیار تمہیں کھانا مل رہا ہے. بہت زیادہ بعض رات میں جو آتا ہے نا بٹیرے ان کے پاس آ کے رک جاتے تھے تو بہت زیادہ ان کو ذبح کر کے پکا لیتے تھے. باقی تو تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے تمہارے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، میلے بھی نہیں ہوتے ہیں، پھٹتے بھی نہیں ہیں، تو تمہیں اتنی آسانیوں کی زندگی سے تم نکل کر مشکل کی زندگی میں خود آنے چاہتے ہو. خیر بہرحال تم اگر مانتے ہی ہو تو ٹھیک ہے، اس شہر میں اترو، اس شہر میں اترو، اور اس میں تمہاری مطلوب کی چیز ہے، اس میں تمہاری مطلوب کی چیز ہے. اب جب ان کی ضد اور عناد اتنا زیادہ ہوا، اتنا زیادہ ضدی وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی ضد اور عناد کی بنا پر، اور ان کے چونکہ انبیاء کرام کو بھی وہ قتل کرتے تھے اور پھر نافرمانی بھی کرتے تھے اللہ کے احکام، جو بھی اللہ کا حکم آتا اس کی نافرمانی کرتے، اس میں ہیلے بہانے ڈال کر اس میں جو ہے نا اپنی طرف سے وہ حجتیں نکالنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. روایت میں آتا ہے کہ یہودی ہمیشہ مغلوب ہے، یہودی جو قوم ہے یہ ہمیشہ مغلوب رہے گی، ذلیل ہوگی، تنے تنہا ان کی کبھی بھی حکومت نہیں آ سکتی، کہیں بھی تنے تنہا
قیامت تک ان کی کہیں بھی حکومت نہیں آ سکتی۔ اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں غور کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی اگر یہودیوں کی حکومت بھی ہے تو ان کے پس پشت کسی دوسری قوم کی ان کی جو ہے نا وہ پشت پناہی ضرور موجود ہے، ورنہ تن دفعہ وہ حکومت نہیں کر سکتی۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ قیامت تک ان کے لیے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اور محتاج رہیں گے، کبھی بھی وہ کسی پر جو ہے نا وہ غالب نہیں آ سکتے کبھی بھی۔ لیکن کیا ہے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہمیشہ غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو۔ اب مسلمان مخلوق کیوں ہے؟ مسلمان مخلوق اس لیے ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ مومن اس لیے نہیں ہے کہ صرف زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، عملی طور پر کام کھا رہا ہے، بالکل عملی طور پر بالکل زیرو ہے۔ زبان سے تو ہیرو ہے لیکن عمل سے زیرو ہے۔ اس لیے مسلمان پوری دنیا کے اندر مغلوب ہے، پوری دنیا کا مغلوب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ذلت تم پر مسلط کی، محتاجی تم پر مسلط کی، اور اللہ کا جو غضب تم پر ہوا، اللہ کا جو غضب ہوا، یہ اس لیے کہ تم انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ کئی ہزاروں انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، ہزاروں انبیاء کرام کو قتل، کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جلا دیا، کسی کو کیا انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ اور کہا بغیر حق کے، اس لیے کہ انبیاء کرام کا قتل بہرحال بغیر حق کے ہے، بغیر حق کے۔ کیوں کہ انبیاء کرام ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف ان کو بلاتے ہیں، تو ان کی نافرمانی کرنا اور ان کو قتل کرنا یہ غیر حق ہے کہ انبیاء کرام ایک حق کام کر رہے ہیں اور ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے بغیر حق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو جو یہودی قتل کیا کرتے تھے۔ اور پھر کس لیے کہا کہ ذالک بما عصوا، نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے تھے بلکہ نافرمانیاں بھی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بھی تجاوز کرتے تھے۔ اسی بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی گناہ پر یکدم پکڑ نہیں کرتے، اکثر اوقات کا یہ معاملہ ہے، اکثر اوقات کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب گناہ کرے تو پہلی دفعہ گناہ کرنے پر اللہ رب العزت نہیں پکڑتے، یہ اکثر کا معاملہ ہے، بعض اوقات پہلی دفعہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان حد سے تجاوز، اللہ دیکھتے رہتے ہیں، زمین جب گناہ کرتا ہے نا زمین پر انسان، تو اللہ رب العزت سے زمین کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے، روایت میں آتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو دبوچ لوں، اپنے اندر دبوچ لوں۔ ہاں پہاڑ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کو دھنسا دیں، اور پانی اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ اس کو غرق کر دیں، ہوائیں اجازت مانگتی ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ اس کو پٹخ دیں۔ اللہ کے مخلوقات ہیں اللہ کی ساری، تو اللہ سے اجازت، اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو انسان سے اللہ رب العزت انسان کو اپنا بنا لیتا ہے، اور پھر جب اپنا بنا لیتا ہے تو دو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک بحث چھڑ پڑی کہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب، یعنی زیادہ جو اللہ کے قریب ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ زیادہ خیال کس کا رکھتے ہیں، گناہ گار کا یا نیک انسان کا؟ وہ گناہ گار جو توبہ کر کے اللہ سے توبہ کر لے تو اس کا اللہ خیال زیادہ رکھتے ہیں، یا جو نیک انسان ہے جو ہمیشہ نیکی کرتا رہتا ہے، کبھی اس سے گناہ نہیں ہوتا، کبھی ہو بھی جائے تو وہ کر لیتا ہے فوراً لیکن زیادہ گناہ گار نہیں ہے؟ تو خیر ایک کہنے لگا کہ جو نیک ہے ظاہر سی بات ہے اس کا رتبہ تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے جو عدل بھی کرنا ہے، اور واقعی بات بھی ایسی ہے۔ تو ایک بابا جی جو چرخے سے نا دھاگا بنا رہے تھے، ان کے پاس چلے گئے کہ بابا جی یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ بابا نے کہا دیکھو میں دین کا علم تو نہیں جانتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں دھاگا بناتا ہوں چرخ سے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں اس کو جوڑ لیتا ہوں آپس میں، تو پھر ہر دفعہ ہر چکر میں جو وہ آتا ہے نا، جو دھاگا میں نے باندھا ہوتا ہے وہ جگہ آتی ہے، تو اس کا میں ذرا خیال رکھتا ہوں کہ پھر نہ ٹوٹ جائے۔ اتنا پیار ہے اللہ کو اپنے گناہ گار بندوں سے، گناہ گار، اور اللہ نے واضح اعلان بھی کیا ہے واضح تو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کے اندر اپنے آپ کو لت پت کر دیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ حد سے تجاوز کر گئے، جب حد سے تجاوز کر گئے تو اس وجہ سے ان پر ذلت بھی آ گئی، محتاجی بھی آ گئی، اور اللہ کے غضب لے کر بھی وہ لوٹے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے مانگا ان کی قوم نے، پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے پتھر سے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو ہر قوم نے ہر لوگوں نے اپنا پینے کی جگہ پہچان لی۔
کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، تو اپنے رب کا، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگیے، یخرج لنا، جو وہ نکالے ہمارے لیے، مما، وہ چیزیں، تم بت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلها، ترکاری، وقثائها، اور کھکڑی، وفومها، اور گھیوں، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي خير، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ یعنی ادنا چیز کے بدلے میں جو ہے نا وہ تم بہتر چیز کو چھوڑ کے ادنا چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ ان بھی تو تم اترو مصر، کسی شہر میں، فإن لكم ما سألتم، تو تمہیں ملے گا وہ جو تم مانگتے ہو، جو تمہاری مطلوب ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت عليهم الذلة، اور مسلط کر دی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ پھرے، وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذلك بأنهم كانوا، یہ اس لیے کہ وہ تھے، یکفرون، انکار کرنے والے اللہ کے احکامات، بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے، ذَلِكَ، یہ اس لیے بِمَا عَصَوْا، کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور صرف نافرمانی نہیں بلکہ نافرمانی کے اندر حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك يا الله ونتوب إليك۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه، جزاك الله خير۔